شکریہ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سے پہلے کہ میں بجٹ یا ملکی اور صوبے کے حالات کی طرف اپنا نقطہ نظر پیش کروں، سب سے پہلے تو ہمارے وہ کولیگز جو کرونا کے مرض میں مبتلا ہیں، جس میں ہمارے اپوزیشن لیڈر صاحب ہیں، ٹریجری بینچز سے بھی کچھ ہمارے ممبران ہیں، اپوزیشن سے کافی ہمارے دوست ہیں، ان کے لیے اور اس ملک میں اور دنیا میں جو یہ وبا جس انداز میں پھیلی ہوئی ہے، دعائی کر سکتے ہیں کہ ان کو اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے شفا کاملہ عطا فرمائے، اور وہ لوگ جو اس مرض سے شہید ہوئے ہیں ان کی اللہ مغفرت فرمائے. جناب اسپیکر صاحب، شروع کروں گا اس شعر سے. مجھ سے خفیف ہیں میرے ہم سفر اس لیے، میں داستان عہد کھل کر کہتا ہوں ہمیشہ. ہر سال کی طرح آج بھی بجٹ پر جو بحث ہو رہی ہے، دو نقطے اور دو الفاظ شاید ہی کبھی بجٹ کی سپیچیں ہوں جس میں وہ دہرائے نہ گئے ہوں: عوام دوست بجٹ، عوام دشمن بجٹ، غریبی مٹاؤ بجٹ، غریبی بڑھاؤ بجٹ. یہ ہمیشہ ہوتا رہا ہے، اور نہ جانے غریبوں کا کتنا فائدہ ہوا ہے، غریبوں کا کتنا نقصان ہوتا ہے، اور کون سا بجٹ جو آج تک آیا ہے اس میں کتنے فیصد عوام دوستی کی جھلک جو ہے ہمیں دکھائی دی ہو. ممبران دوست ہو سکتا ہے، وزراء دوست ہو سکتا ہے، بیوروکریسی دوست ہو سکتا ہے، عسکریت دوست ہو سکتا ہے، لیکن عوام دوست آج تک اس ملک میں بجٹ نہ آیا ہے اور نہ ہی کبھی آنے کے امکانات ہیں. اب اس ملک کے اس موجودہ بجٹ سے اگر دیکھا جائے، بینیفیشری کون ہے؟ اس سے آج کے بجٹ 20 یا 21 کا جو بجٹ آ رہا ہے، اس کا بینیفیشری کون ہوگا؟ وہ جس کو اس سے فائدہ ملے. کیا غریب کو فائدہ ملے گا؟ غریبوں کے لیے روزگار کے دروازے کھول دیے گئے ہیں. کیا عوام کے لیے مہنگائی کی جو کمر توڑنے والے تھے، کیا انہی بجٹوں سے عوام کی کمریں چور چور نہیں ہوئی ہیں؟ کیا جس کے لیے بجٹ بنایا جاتا ہے کہ جی صحت کی ہم بہتر سہولتیں لائیں گے، تعلیم کے بہتر مواقع دیے جائیں گے، اچھی تعلیم، پینے کے لیے صاف پانی، زراعت کا جدید نظام، بے روزگاری کا خاتمہ، مواصلات کا اچھا نظام جس میں روڈ اور سڑکیں ہوں گی، امن و امان، فوری اور سستا انصاف، یہ ہم حکومتوں کی جو ترجیحاتوں میں شامل ہوتی ہے. اور پرائم منسٹر سے لے کر وزراؤں تک یہ بات کہتے ہوئے نہیں تھکتے. لیکن انصاف کہاں ملتا ہے؟ یا انصاف کہاں بکتا ہے؟ ملتا نہیں ہے اس ملک میں. اس ملک میں آج دن تک کسی کو انصاف نہیں ملا. کوڑیوں کے باؤ جو انصاف یہاں پہ بکا ہے، اور خریدار بھی ہم ہیں. ہم نے اس عوام کو مجبور کیا ہے وہ انصاف لے نہیں، انصاف کو خریدیں. اور منڈیوں میں جو جس طرح انصاف بکتا ہے شاید ہی اس ملک کے علاوہ کہیں بکتا ہو. معاشی ترقی، روزگار کے مواقع، ہم نے تو کہا کہ جی ہم روزگار دیں گے لوگوں کو. صنعتیں روز بروز بند ہوتی جائیں. آپ کی سب سے بڑی
صنعت جس کو اسٹیل مل کہا جاتا تھا، آج اس کے مزدور سراپا احتجاج ہیں، پرائیویٹائز کرایا جا رہا ہے اس کو، ان لوگوں کو بے روزگار کرایا جا رہا ہے، اس حلقے کے نمائندے یہاں پہ احتجاج کرتے ہیں لیکن سننے والا کوئی نہیں۔ جس طرح کہ آپ نے رولنگ دی، ہمارے علی محمد صاحب نے بھی یہاں پہ بات کی، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ فرنٹ ڈیسک جو ہیں چیئرز بری ہوتی، نوٹس لیتے، لیکن سنجیدگی کا اندازہ آپ اسی سے کر سکتے ہیں کہ حکومت بجٹ پیش کرنے میں جس دن پیش ہوتا ہے وہاں پر آپ کو جو ہے جگہ نہیں ملے گی، جس دن بجٹ پاس ہوتا ہے وہاں پر جو ہے آپ کو جگہ نہیں ملے گی، لیکن جس وقت تجاویزیں دی جاتی ہیں، جس وقت بحث دی جاتی ہے تو خوردبین سے ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ کون کہاں پر بیٹھا۔ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، یہ تمام اس وقت ممکن ہے جب عوام کے حقیقی نمائندگی کا حق رکھنے والے فری اینڈ فیئر الیکشن کے تحت جو ہے منتخب ہو کے آئیں، جن کو عوام کا درد ہو، جو عوام کی مجبوریوں کا ان کو احساس ہو، جن کو عوام کی مصیبتوں کا احساس ہو۔ بیٹھے بیٹھے صبح ہم اٹھے، رات کو صبح سویرے رزلٹ آ گیا اور جی وہ جیت گیا، ان کو احساس کبھی نہیں ہوگا۔ جو ننگے پاؤں ان لوگوں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر پولیٹیکل سٹرگل جنہوں نے کیے، جنہوں نے اپنی جانیں گنوائی ہیں، جنہوں نے اپنے بچوں کی جانیں گنوائی ہیں، جنہوں نے اپنی قوم کی جانیں گنوائی ہیں، ان کو یہ احساس ہوگا کہ بجٹ کی اہمیت کیا ہے، وہ بجٹ سے کیا لینا چاہیے اور عوام کو کیا ڈیلیور کرنا چاہیے۔ ہوتا ہوگا، لیکن پچھلے 2 سال سے جو میں دیکھ رہا ہوں، کیونکہ تجاویزیں تو ہم دیتے ہیں، دلائل بھی دیتے ہیں، اپوزیشن کی طرف سے ڈیٹاز بھی لے کے آتے ہیں، لیکن اثر کس کو ہوتا ہے؟ لگتا ایسا ہے کہ ہم ہائیڈ پارک کارنر میں جو تقریریں کر رہے ہیں۔ لندن میں ایک پارک ہے جس کو ہائیڈ پارک کارنر کہتے ہیں، اتوار کے روز ہر کوئی اپنا ڈبہ اٹھا کے وہاں پر کھڑا ہو جاتا ہے اور دل کی بڑا سے نکالتا ہے، چاہے کوئی سنے یا نہ سنے۔ ایک دوسرے کو گالیاں بھی دیتے ہیں، پھر ایک اس ڈبے سے کھوکھے سے اٹھتا ہے تو دوسرا کھڑا ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ فری ہے سب کے لیے۔ ان ایوانوں کو ہم لوگوں نے جو ہے معذرت کے ساتھ ہائیڈ پارک کارنر بنایا ہوا ہے، جس میں نہ تجاویزیں لی جاتی ہیں اور وہ ممبر چاہے ان کا تعلق اپوزیشن سے ہو، اپنے حلقے انتخاب سے منتخب ہو کے آئے ہیں، لوگوں کا احساس ہے ان میں، وہ لوگوں کے احساس کو آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ مہربانی کر کے آپ ان کی تجاویزوں کو حل تو نہیں کر سکتے، کم سے کم نوٹ تو کر لیں۔ اگر آپ لوگوں کے پاس کاغذ کے ٹکڑے نہیں ہیں، آپ لوگوں کے پاس قلم نہیں ہے، ہم سب پرووائڈ کرنے کے لیے تیار ہیں، چندہ کریں گے، ہم مولانا صاحب سے کہیں گے تمام مسجدوں میں اعلان کر لیں کہ کاغذ اور چندے جو ہے اکٹھے کر کے آپ لوگ ان سے نوٹ فرمائیں۔ یہ ایک دوسری بھی روایت رہی ہے، ہر حکومت پچھلی حکومت کو مورد الزام ٹھہراتی ہے۔ میں موجودہ حکومت کی بات نہیں کرتا، پچھلی حکومتوں نے بھی یہ کیا ہوگا، اس سے پچھلی حکومتوں نے یہ کیا ہوگا کہ جی یہ بدحال معیشت ہمیں ورثوں میں ملی ہے، خالی خزانہ ہمیں ورثوں میں ملا ہے۔ وہ بھائی اگر اس کو آپ کھینچتے جائیں ورثے میں، یہ تو 1947 تک جا کے پہنچ جائے گی بات، ورثہ تو وہاں سے شروع ہوتا ہے نا۔ پھر تو آپ کہیں گے
قائد اعظم محمد علی جناح نے جو ہے ہمیں پاکستان خالی کھوکھلا کر کے دیا ہوا تھا. آپ یہ کہیں کہ میں نے کیا کیا ہے, میں کیا کرنا چاہتا ہوں. کہیں مجھے تو شک ہے جناب اسپیکر, اگلا بجٹ جب آئے گا کہیں ہم اس کو کورونا یا ٹڈی دل کے حوالے تو نہیں کر دیں گے کہ یہ بجٹ جو ہمیں ورثے میں ملا ہے اس کی ذمہ دار کورونا تھی, یہ والا بجٹ. مطلب اگلے سال آ کے یہ بولیں گے جو گیا ہوا بجٹ ہے اس کا ذمہ دار یا تو ٹڈی دل ہے یا کورونا ہے. بجٹ سے پہلے چینی کا بحران تھا, آٹے کا بحران تھا, پیٹرول کا بحران تھا, اشیاء خوردنوش کا بحران تھا, امن امان کا بحران تھا, لوگوں کی گھروں میں جو ہے ان کی حفاظت کا بحران تھا. لیکن اس کے لیے کیا کچھ کیا گیا؟ روزگار کے بجائے روزگار چھینا جا رہا ہے. NFC ایوارڈ کی طرف جناب اسپیکر میں آؤں گا. شاید مجھ سے قابل یہاں پر پارلیمنٹیرین ہیں, ان کی نظر سے یہ نہیں گزری ہوگی یا انہوں نے اس پر غور نہیں کیا ہوا, کیونکہ ہمارے یہاں کہتے ہیں جو دودھ کا جلا ہے نا وہ لسی بھی پھوک پھوک پر پیتا ہے. منسٹر کی تقریر کا اگر کسی ساتھی کے پاس ہے صفحہ نمبر 15 پر دیکھ لیں, یہ ان کی تقریر ہے. NFC ایوارڈ پر نظر ثانی کی جائے گی. Is it a misprint اور slip of tongue؟ نہیں, یہ پالیسی ہے, اور یہ پالیسی کے چرچے ہم کئی عرصے سے سن رہے ہیں. میں اس ایوان کے توسط سے حکومت اور منسٹر سے جو اس کی وضاحت چاہوں گا کہ یہ نظر ثانی کس طرح کی جا رہی ہے. کیا وہ باتیں جو کہی جا رہی تھی کہ 18 امینڈمنٹ کو رول بیک کیا جائے گا, یہ اسی کا حصہ ہے؟ یہ کس کی پالیسی ہے؟ حکومت کی پالیسی, ان کی اتحادیوں کی پالیسی ہے یا کسی اور کی پالیسی ہے؟ اس کی میں وضاحت چاہوں گا. صوبوں کا جو, میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں کیونکہ کافی ساتھیوں نے اس پر بات کی ہے, جہاں بلاول بھٹو صاحب نے بھی اس پر کافی وضاحت کی تھی. صوبوں میں جو NFC کا جو حصہ ہے جس کو کم کیا گیا ہے, سندھ 2019-20 میں تھا, اس کا فگر میں آپ کو بتاؤں 814.95 ملین, جو اس سال گھٹا کر 742,030 ملین کر دیا گیا ہے. پنجاب کا 1611.364 ملین, اس کو گھٹا کر 1439.116 ملین کرا دیا گیا ہے. خیبر پختونخوا جو پچھلے سال 533.251 ملین تھا, اس کو 477.519 ملین کر دیا گیا ہے. بلوچستان تو کس کھاتے میں نہیں ہے, ہم تو بس چلے آ رہے ہیں. جو 294,983 تھا اب 265,054 کر دیا گیا ہے. تعلیم ہائر ایجوکیشن کے لیے سنائے جو بجٹ سپیچ میں 59 ارب سے بڑھا کر 64 ارب کر دی گئی ہے. بلوچستان والے چیخ رہے ہیں, آج بھی 18 کو بلوچستان حکومت کا بجٹ پیش ہونا تھا جس میں آپ کی اتحادی بھی ہیں, آپ خود بھی اس حکومت میں ہیں. 30 ارب اس کی جو ہے کٹوتی کی گئی ہے, اور اس کے بدلے میں جو
पैकेजेस दिए गए हैं। कश्मीर के लिए 55 अरब, गिलगित बल्तिस्तान के लिए 32 अरब, खैबर पख्तूनख्वा के लिए 56 अरब, सिंध के लिए 19 अरब के पैकेज दिए गए हैं। और बलूचिस्तान बेचारे को एक छोटा सा पैकेट 10 अरब का, पैकेट में बोलूंगा, पैकेज नहीं है, एक छोटा सा पैकेट दे दिए गए 10 अरब का। पीएचडीपी जो लास्ट ईयर 663 बिलियन थी, अब उसको घटाकर 650 बिलियन कर दिए गए। पूरे मुल्क की पीएचडीपी की मैं बात कर रहा हूं। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, आपका भी ताल्लुक उस बलूचिस्तान से, और कराची टू कोयटा, कोयटा टू चमन, इस रास्ते पर आपने भी सफर किया होगा। और 813 किलोमीटर का यह फासला है, जिसमें कराची से लेकर चमन तक जो जिले आते हैं, लसबेला, खुजदार, कलात, मस्तूम, कोयटा, पिशीन और चमन, ये तमाम के तमाम इस रोड पर आते हैं, जिले हैं ये। और इस रोड को ये बनाया था 1973 में, इसकी बुनियाद रखी गई थी सेंटो, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के तहत। उसमें पाकिस्तान, ईरान और तुर्की ने, यही एक वाहिद जिसको आप कहेंगे हाईवे जिसको कहा जाता है, एक रोड है। और फिर उसको आरसीडी का नाम दिया गया, रीजनल कोऑपरेशन डेवलपमेंट। बलूचिस्तान में शायद ही दहशतगर्दी से जितने लोग हलाक नहीं हुए हों, इस रोड पर रोजाना के तहत जो है लोग हलाक होते हैं। 4,500 लोग इस रोड पर हादसात में हलाक हुए हैं। पिछली पीएचडीपी में हमने रिक्वेस्ट की थी कि खुदा के वास्ते हमें 6 लाइन वाला मोटरवे नहीं चाहिए, वो आप लोगों को मुबारक हो, क्योंकि वो कुशादा दिल आपके हो सकते हैं, हम इतने बड़े कुशादा रोडों पर नहीं चल सकते। हमें सिर्फ ड्यूल कैरेजवे दिया जाए। लास्ट पीएचडीपी में जो रखा गया था, इस पीएचडीपी में उसको कोरोना खा गया या टिड्डी दिल खा गया। ये इसी तरह बलूचिस्तान को अपने साथ चलाएंगे। यही है बलूचिस्तान की अहमियत, यही है बलूचिस्तान की एहसास महरूमियत को खत्म करने के तरीके। और ये रोड आपके कोस्टल हाईवे से भी जाके कनेक्ट होता है। आपका जो सीपेक का जो रूट है बेसिमा सूराब से, ये उससे भी कनेक्ट होता है। और ये रोड आपका रत्तो डेरो टू खुजार, इससे भी कनेक्ट होता है। और आगे चल के जो तफ्तान का जो रोड है, जिसको ताफ्तान कहा जाता है, बड़ी एक लजीज रोटी होती है खाने के लिए, ये तो उस तफ्तान से भी रूट से जो है नुश्की से आगे जाके कनेक्ट होता है। इसके लिए आप एक पीएचडीपी में जो स्कीम रखी गई है, तो उसको भी आप ड्रॉप करते हैं। आपकी बड़ी नवाजिश, आपकी मेहरबानी। जनाब स्पीकर, मैं थोड़ा कोरोना की तरफ आऊंगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि ये एक आलमी वबा है, और तरक्की याफ्ता मुमालिक भी अभी तक उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। और उसकी जो बेसिक्स जरूरतें थी, एहतियात, डायग्नोज, देन ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट तो अभी तक इसका निकला नहीं। कोई कहता है सना मक्खी खा लो, कोई कहता है कलौंजी खा लो, कोई कहता है प्याज खा लो, कोई कहता है अदरक खा लो। वो सब सब्जियां खा खा के हमारे तो गुर्दे फेल हो रहे हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई इलाज नहीं निकल रहा। लेकिन जब ये दुनिया में फैली थी, सबसे पहले चाइना में, फिर ये फैलती हुई ईरान और आपकी इटली तक जाके पहुंची, जहां पर कई हलाकतें, हजारों की तादाद में हलाकतें हुई। ये एक वार्निंग थी हमारे लिए।
لیکن ہم نے احتیاط نہیں کی. SOPs جو اس وقت ہمیں اڈاپٹ کرنی تھی, آج ہم وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم نے تفتان کے بارڈر کو اس طرح کھول دیا, شاید ہی کسی عقل مند نے کہا ہوگا کہ آنے دو ان لوگوں کو, یہ جب آئیں گے کرونا آئے گی, جس طرح افغان مہاجرین آئے تھے اس کے ساتھ ڈالر آئے تھے, اس کے ساتھ بھی ڈالر آئیں گے. جس طرح دہشت گرد آئے تھے طالبان کی شکل میں, وہ آئے تھے, اس کے ساتھ یہ ڈالر بھی آئیں گے. 9/11 کے بعد جو دوسرے کی جنگ کو اٹھا کے ہم نے اپنے ان میں ڈال دیا, گھروں میں پھیلا دیا, شاید اس کے بدلے میں یہاں سے کچھ بیچ کے اور وہاں سے ہمیں ڈالر ملیں گے. یہ نہیں ہوا. تفتان کے بارڈر کو کھولنے کی اجازت کس نے دی تھی, یہ جانتے ہوئے بھی کہ ایران میں جو امواتیں ہوئی ہیں, میں قطعاً اس پہ نہیں ہوں کہ وہاں پر جو لوگ زیارتی گئے تھے ان کو روکا جاتا, لیکن کچھ احتیاطی تدابیر تو استعمال کرنی تھی. دیکھے تھے آپ نے جو ان کے کیمپس تھے, جن کیمپوں میں ان کو رکھا گیا تھا, نارمل بندہ بھی ان کیمپوں میں جو ہے ٹینٹوں میں ایک دن تک نہیں رہ سکتا. اگر اس کی ذمہ دار وفاقی حکومت ہے, اگر اس کی ذمہ دار وفاقی حکومت کے ادارے ہیں, اگر اس کی ذمہ دار صوبائی حکومت ہیں, میں آج یہ کہتا ہوں کہ جو بھی ہلاکتیں ہوئی ہیں ان کی FIR ان حکمرانوں اور ان پر کٹائی جائے. یہی ان کے ذمہ دار ہیں. ایک روڈ پر حادثہ ہوتا ہے, اس کی FIR اگر اس ڈرائیور پر کٹ سکتی ہے, تو ان ہزاروں کی تعداد میں جو یہاں پر ہلاکتیں ہوئی ہیں, بچے یتیم ہوئے ہیں, گھر اجڑ گئے ہیں, ان کی FIR کیوں نہیں کٹتی ان پر؟ جہاں تک لوکس کا معاملہ ہے, میرے خیال میں یہی معنی تھا ڈپٹی اسپیکر صاحب. ہم نے کہا تھا کہ جی یہ لوکس آ رہا ہے, ٹیڈی دل آ رہا ہے, اس کے لیے احتیاط کی جائے. وہیں پر جو بات ہوئی, زرداری صاحب نے بھی بات